السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیغام یوٹیوب چینل کی خصوصی پیشکش پیام صبح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ عقل مند کون ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک ہی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے کہ عقل مند کون ہے اور عقل مندوں میں پائی جانے والی صفات کون کون سی ہیں۔ ان کے بارے میں تقریباً ہر صفت پر ایک پروگرام اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ اختصار کے ساتھ ان اوصاف کو شمار کرنا چاہیں تو پہلی صفت جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو توڑنا نہیں۔ دوسری صفت ان رشتوں کو جوڑنا جن کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور تیسری صفت اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا۔ چوتھی صفت بدترین حساب و کتاب سے ڈرنا۔ پانچویں صفت اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر کرنا۔ چھٹی صفت نماز قائم کرنا۔ ساتویں صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آٹھویں صفت برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، برائی کو اچھائی کے ذریعے ختم کر دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ان تمام اوصاف سے متصف کر لے اور کسی انسان میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں تو اس کو ملنے والا کیا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اس سے آج کے اس پروگرام میں اسی کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت کا انجام ہے، یعنی اچھا انجام ہے۔ عام طور پر مفسرین نے عقبی الدار سے یہاں پر دار آخرت ہی مراد لیا ہے کہ آخرت کے اندر ایسے لوگوں کی زندگی بہت ہی خوشگوار اور من پسند ہوگی۔ اسی لیے آگے آنے والا جو ٹکڑا ہے جنات عدن الی آخر الآیہ، اس آیت کو اسی کی تشریح اور اسی ٹکڑے کی تشریح اور تفسیر قرار دیا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ عقبی الدار سے مراد دنیاوی زندگی، کہ جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف، یہ کمالات، یہ خوبیاں ہوں گی ان کی دنیا کی زندگی کا انجام بھی اچھا ہوگا اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، اچھی ہوگی۔ ہاں، آخرت کے اندر بھی ان کو انعام ملنے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کرے گا، ان خوبیوں، ان کمالات سے متصف کرے گا تو انسان کے اندر جب یہ خوبیاں پائی جائیں گی تو دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی پرسکون ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی زندگی پرسکون ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آگے اخروی بدلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ ٹھہرنے کے ایسے باغات ہوں گے جن میں یہ عقل مند اور ان اوصاف کے ساتھ متصف ہونے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اب جنت کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا گیا ہے اور جنت کی صفات، جنت کی زندگی کا منظر کشی کی گئی ہے۔ وہاں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیسی کیسی چیزیں ہوں گی، وہاں پھل ہوں گی، نہریں ہوں گے، شہد ہوں گے اور بھی زندگی کے ساری آرام کی چیزیں ہوں گی۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے ہی کیا ہے کہ فی عیشۃ راضیہ، اس کی زندگی من پسند ہوگی، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جس طرح وہ چاہے گا زندگی گزارے گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی مرضی کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، آخرت کے اندر ان کی زندگی اپنی مرضی کے اعتبار سے ہو جائے گی، اپنی خواہش کے اعتبار سے ہو جائے گی، اپنی چاہت کے اعتبار سے ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے نظام، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، آخرت کے اندر وہ مجبوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کے سامنے
جھک جائیں گے اور اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے اور لامحالہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو جنت کی زندگی من پسند زندگی ہے، مرضی کی زندگی ہے، من چاہی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اہم بات جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کیا ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ کہ جنت کے اندر وہ لوگ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں وہ داخل ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو آباء و اجداد ہوں گے اور ان کے جو بیویاں ہوں گی، ان کی جو اولاد ہوگی، ان میں سے جو صلح جو نیک ہوں گے۔ صلح کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ من آمن، جو بھی ایمان والے ہوں گے، جو بھی ایمان لائے ہوئے ہوں گے، وہ سارے بھی عقل مند کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اپنے ایمان کا دخل ہے یا جو عقل مند یعنی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے والا ہے اس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو یہاں دخول کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے دوسرے والوں کے لیے وہ یہ کی ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر یہ کمالات کی خوبیاں پائی جا رہی ہیں، اپنے ان کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے وہ جنت کے اندر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو مقام اعلیٰ ہے، جو مقام اونچا ہے۔ جنت کے اندر بہت سارے مقام ہیں، یہ تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہی ہے۔ الگ الگ اعمال کے الگ الگ فضائل اور الگ الگ محل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ان 8 اوصاف سے کوئی آدمی متصف ہو جائے، ان 8 خوبیوں سے کوئی آدمی متصف ہو جائے اور جنت کے ایک مقام پر پہنچ جائے، اور اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور بھی جو رشتہ دار ہیں، یا اسی طریقے اس کی جو اپنی بیویاں ہیں یا اس کی جو اپنی اولاد ہے، وہ جنت کے اندر نچلے مقام پر ہے جنت میں اپنے ایمان کی بنیاد پر، لیکن وہ نچلے مقام پر ہے۔ تو اس ایک عقلمند انسان کی وجہ سے جس میں یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں، یہ لوگ بھی اسی کے درجے کو پہنچا دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ نقل کیا ہے کہ یجمع بینہم وبین احبابہم فیہا من الآباء والاہلیین والابناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنین لتقر اعینہم بہم حتی انہ ترفع درجة الادنى الى درجة الاعلى امتنانا من اللہ واحسانا۔ فرماتے ہیں کہ اگر عقلمند کوئی آدمی ہے تو اس کو اور اس کے دیگر ان تمام لوگوں کو جس سے اس عقلمند کو محبت ہے، جس سے اس عقلمند کو تعلق ہے، جس کی وہ بھلائی چاہتا ہے، ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ آبا ہوں، اہلین گھر والے ہوں یا ابنا ہوں، البتہ ایک شرط ہے کہ ایمان کی صفت ہونی چاہیے۔ صفت ایمان کی بنیاد پر جنت میں گئے ہیں لیکن نچلے درجے پر ہے، ان لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا تاکہ جب جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ وہاں پر سارے رشتہ دار اس کے عقلمند کے، تو اس سے اس کو سکون ملے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس کا دل کو سکون ملے گا، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، اس کو اچھا لگے گا، تو اس کو جمع کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ فرماتے ابن کثیر کہ ادنا کے درجے کو اعلیٰ کے درجے تک بلند کر دیا جائے گا، نیچے درجے پر ہوگا تو اس کو اوپر والے درجے میں کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طریقے سے احسان کریں گے، اپنی طرف سے انعام کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر خاندان کا کوئی ایک فرد کسی اعلیٰ پوسٹ پر ہو، کسی اونچے عہدے پر ہو، تو اس کی وجہ سے جو اس کے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، جب اس پڑھے ہوئے یا اس اعلیٰ پوسٹ کے اوپر فائز شخص سے ملنے جاتے ہیں تو زیادہ اس کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا ہے یا زیادہ پریشانی نہیں جھیلنی پڑتی ہے، ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کہ وہ ان سے تعلق قائم کر لیتا ہے، رابطہ قائم کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رعایت ہو جاتی ہے۔ تو ایک بلا تشبیہ آپ مثال سمجھ سکتے ہیں، جسے دنیا کے اندر اونچے عہدوں کے اوپر، اونچے مرتبوں کے ان تک پہنچے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو بھی اس عہدے کا، اس پوسٹ کا عام طور سے فائدہ ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب عقلمند یعنی ان اوصاف کے ساتھ متصف کوئی آدمی، ان کمالات کے ساتھ متصف کوئی آدمی جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا
تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کے جو دیگر رشتہ دار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کے احسان کی وجہ سے یہ سارے کے سارے بھی جنت کے اس مقام پر پہنچ جائیں گے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ۔ اب یہ سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے، ایک مقام پر آ گئے، آپس میں مست اور مگن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوشخبری کے لیے یا ان کے اعزاز کے لیے اور ان کی تعریف کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور سلام کرتے رہیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ، ہر دروازے سے چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے۔ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں یدخلون علیہم من کل باب کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ تدخل علیہم الملائکہ من ہا ہونا ومن ہا ہونا للتہنیۃ بدخول الجنہ، یہ فرشتے کبھی یہاں سے آئیں گے کبھی وہاں سے آئیں گے اور جنت میں داخل ہونے کی مبارکباد دیں گے، جنت میں داخل ہونے کے اوپر ایک خوشی کا اظہار کریں گے اور سلامتی کی دعائیں کریں گے، پیغام مطلب طریقے سے دل جوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے جب کوئی آدمی بڑے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی پر لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی کامیابی کی داد دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرشتے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، ایک جماعت آئی دوسری جماعت آئی فرشتوں کی، اور وہ آ کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہارے اوپر سلامتی، تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ اب بار بار وہ سلامتی کلمات کہیں گے، کس وجہ سے؟ بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا۔ پھر وہ صبر کا لفظ آ گیا، اس سے پہلے صبر کی مختصر تشریح کی جا چکی ہے اور یہ چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صبر کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی صبر کس چیز پر؟ مصیبتوں کے اوپر، دنیاوی مشقتوں کے اوپر۔ صبر کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر۔ صبر کس چیز پر؟ معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنے پر۔ جو تم نے اپنے اب نفس کو کنٹرول میں رکھا ہے تم لوگوں نے، آپ لوگوں نے جنت میں داخل ہونے والوں سے فرشتے کہیں گے، اسی صبر کا یہ بدلہ ہے کہ آج تم یہاں داخل ہو۔ فنعم عقبی الدار، بہترین پرسکون زندگی ہے، بہترین انجام دار آخرت کا۔ تو وہاں پر فرشتے ان کے اعزاز و اکرام میں اس طرح کے کلمات کہیں گے، چاروں طرف سے فرشتے آتے رہیں گے، اس سے جنت والوں کو بھی خوشی ہوگی، آپس میں بہت سکون و پرسکون زندگی ہوگی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اصلی سکون اگر کسی انسان کو چاہیے تو اس دنیا کے اندر ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ محبوب بندے وہ انبیاء کرام ہیں۔ آپ نبیوں کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، نبیوں کو بھی، انبیاء کرام کو بھی علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری مشقتیں، دنیاوی عوارض، دنیاوی حالات، حادثات پیش آتے رہے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا رہا ہے، آزمائش ہر نبی کچھ نہ کچھ ہوتی رہی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر مکمل پرسکون اگر کوئی آدمی تلاش کر رہا ہے تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ ایک ایسا سراب ہے، ریت ہے، جو اس کو انسان پانی سمجھتا ہے اور دوڑتے ہوئے دھوپ لگتی ہے تو ریت چمکتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، اور جب انسان جاتا ہے، موقع پر پہنچتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بالو اور ریت ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ یہ کر لوں تو بس ساری مصیبت ختم ہو گئی، یہ ہو جائے بس، اس کے بعد تو آرام ہی آرام ہے۔ لیکن ہر انسان کا تجربہ یہی ہے کہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد، اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد، اس مقام پر پہنچنے کے بعد انسان کہتا ہے کاش کاش یہ بھی ہو جاتا۔ اسی مزاج کو بیان کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر انسان کو ایک پہاڑ کے برابر سونا مل جائے، پہاڑ کے برابر سونا مست ہو کے آدمی کھائے تو اس کی تمنا یہ رہے گی کاش 2 ہو جاتا، 2 ہو جائے تو اس کی آرزو یہ رہی کاش 3 ہو جاتا۔ تو یہ ایک دنیا کے اندر انسان کی فطرت میں یہ بات ڈالی گئی ہے، اور اسی وجہ سے انسان بے چین بھی ہوتا ہے، انسان پریشان حال بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو ہمیشہ کی پرسکون زندگی کی اور بالکل اطمینان والی زندگی کی خواہش ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عقل مندوں میں پائی جانے والی ان صفات کو اپنائے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار کرے، اپنے رب سے خشیت
اور بدترین حساب سے ڈرنا، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور برائی کو اچھائی کے ساتھ ہٹا دینا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دینا۔ ان اوصاف کے ساتھ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو متصف کر لے اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ آخرت کا مرحلہ بہت آسان ہو جائے گا اور دنیاوی زندگی بھی کسی قدر پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو پرسکون بنائے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔